نیشنل ریکنسلیشن کی بات ہوئی تھی، نیشنل ڈائلاگ کی، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، ایک تو احتجاج کی تھی، وہ اس آفت کی وجہ سے شاید ابھی پیچھے ہو گئی، دوسری یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی سے سب نکل جائیں، تیسری یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا بوائیکاٹ کر دیا جائے. تو اس میں کوئی بھی ریکنسلیشن والی بات تو نہیں لگتی. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے، میں تو ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ جو ہے اس کے کوئی فائدے نہیں ہے. اوکے. دیکھیے، آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں نا، تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے نا کہ اس فیصلے کے نتائج جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں یا نہیں ہے. اور 4-5 سیٹیں تو ایسی ہیں جو وننگ سیٹ ہوں گی، کے پی سے جو سیٹس بلانگ کرتی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید عدالتوں سے یہ معاملات رک جائیں گے اور ضمنی الیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ضمنی الیکشن ہونے ہوئے تو پھر شاید پی ٹی آئی جو ہیں وہ بائیکاٹ ختم کر دے گی. اوکے. یو تھنک یہ ٹیمپرری ہے ابھی؟ میرا خیال ہے. دوسری جو بات ہے ریکنسیلیشن کی، کہ احتجاج کی بات کی، احتجاج جو ہیں فی الوقت احتجاج اگر یہ آفت نہ بھی آتی تو ویسی اب پارٹی کے اندر آفت پھیلی ہوئی ہے، خود ہی شکست و ریخ کا سما ہے، تقسیم ہے، اور احتجاجی صلاحیتیں جو ہیں وہ نہیں رہی ہیں جو آج سے 1 سال قبل ہوا کرتی تھی. لہذا احتجاج جو ہیں وہ اگر بالفرض ہفتے 10 دن بعد خان صاحب پھر کہہ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر اس کو تاخیر سے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عملاً احتجاج جو ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کرنا اس قیادت سے جو ہیں وہ بڑا مشکل ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر قیادت تبدیل ہو تو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، قیادت کی تبدیلی اس کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج ہے پارٹی کے اندر نمبر 1 غلط فیصلوں کی روک تھام، نمبر 2 جن لوگوں کو سفارشی مناصب پہ نوازا گیا اور اہل لوگوں کو فارغ کیا گیا، جو لوگ 9 مئی کے بعد نکلے یا جنہوں نے جو مرکزی ڈھانچہ ہیں آپ کا یوتھ کا، آپ کا ویمن کا، آپ کے آئی ایل ایف کا، ای ایس ایف کا، یہ سارا چینج ہو چکا ہے. اور آپ نے اس کو جو ہے ری آرگنائز کرنا ہے، متحد کرنا ہے پارٹی کو. احتجاج کے لیے جو موبلائزیشن درکار ہیں، جو موٹیویشن درکار ہے، ان چیزوں پہ کام ہونا ہے. جب سسٹمیٹیکلی کام ہوگا تو پارٹی اپنی کوئی ہوئی طاقت بحال کر سکتی ہے. رائٹ. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا جو یہ میسج ہے استحکام پاکستان، دیکھیں اگر خلوص دل سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو استحکام ملے، سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، تو اس سے بڑا کارنامہ موجودہ دور میں ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ یہ پانا چاہتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے جو قیمت دینی ہے سیاسی، بے شک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے فی الوقت اگر معاملات تھوڑے بھی مصالحت کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو جو ہارڈ کور ڈیمانڈز ہیں، یعنی کہ ریکوری آف مینڈیٹ یا احتساب یا جوڈیشل کمیشن، ان معاملات کو تھوڑا سا پس پش ڈال کے فی الوقت جو ہے آپ بیٹھیں اور تھوڑا سا اس نظام کے ساتھ چلیں. جیسے کہا گیا، ورائی صاحب نے بھی لکھا کہ نیکسٹ الیکشن کی بات کر لیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کر لیں، بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک فارم 47 کا تصفیہ نہ ہو. کون سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ہاں، البتہ سیاسی طور پر ڈائیلاگ کی صورت میں اس کا ایک حل نکالا جا سکتا ہے. اوکے، سو یو آر آلسو پرو ڈائیلاگ. قاہرہ صاحب، جو اس وقت ہم نے اے پی سی دیکھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اس اعلامیے میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، پیکا ایکٹ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا. آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے کہا کہ ہم سائن نہیں کریں گے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی ڈیٹیل وجہ تو مجھے نہیں پتا، میری جماعت نے وہاں پہ کیوں نہیں کیا میں اس سے تو آگاہ نہیں ہوں، اور گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ بہت سارے مطالبات ایسے ہوتے ہیں نا جو اپوزیشن کی طرف سے کیے جاتے ہیں، حکومت کے لیے وہ جب اس نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ممکن ہے اس کو دیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، پہلے سیاسی قیدی کون جن کے خلاف کرمنل کیسز ہیں؟ کرمنل کیسز وڈرا کرنے ہیں یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، یا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ الگ بات ہے. جن کے کیسز کورٹ میں کنوکشن ہو گئی ہے ان کی کیا کرنے ہیں؟ تو یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو گورنمنٹ کے بس میں بعض اوقات نہیں. مطالبے اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اس کے رستے نکالنے ہوتے ہیں، وہ اتنا اسٹیٹ نہیں ہوتا.
دوسری گزارش یہ ہے کہ ڈائلاگ ابھی بڑی اچھی بات کی مروت صاحب نے کہ ہر وقت آپ اپنے سارے مطالبات کو یا پہلے فلاں مطالبات کو کنڈیشنلٹیز کو پہلے نہ رکھیں. آپ جو اس وقت بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈائلاگ کر کے وے فارورڈ ڈیزائن کریں. ایک بات پی ٹی آئی کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ان کے لیے اب مزاحمت سے یا لڑائی سے یا تصادم سے رستے نہیں نکلنے. اب ان کو سیاسی عمل کے اندر داخل ہو کے اس سے رستے پیدا کرنے ہیں. انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے رستہ پیدا کرنا ہے. یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملک کے اندر الیکشن فیئر اینڈ فری بہت مشکل ہے, اس میں بے شمار پرابلمز ہیں, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ سیاسی عمل کو یا الیکشن کے پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے بھی الٹیمیٹلی سیاسی جماعتیں ہی بیٹھیں گی تو راستہ نکلے گا نا. اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ جی اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ بیٹھیں, یہ اچھی باتیں ہیں, یہ کہنے کی حد تک اچھی باتیں ہیں کہ جی فوج بھی بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے, بیوروکریسی بھی بیٹھے, سیاستدان بھی بیٹھے. ایسا ڈائلاگ کبھی ممکن ہوا نہیں. بیوروکریسی کا نمائندہ کون بیٹھے گا, عدلیہ کا نمائندہ کون بیٹھے گا, کیسے ہوگا کہ فوج جو ہے وہ آگے سیاسی ڈائلاگ کا حصہ بنے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. So you're saying کہ it has to be between politicians, یہ سیاستدان ہی اس میں سے کوئی حل نکالیں گے. بیسیکلی ایشوز سیاسی ہیں, ہمیں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی, ماضی میں جب سیاستدان بیٹھتے رہے وہ رستے نکالتے رہے, ان رستوں کی مخالفت بھی ہوتی رہی لیکن سیاستدانوں نے وہ رستے پیدا کیے. اب ان پہ عمل درآمد نہیں کیا, ہماری بھی غلطیاں ہیں, سیاستدانوں کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں کہ ہم بھی کنسسٹنٹلی ان کو نہیں دیکھ کے چل پائے. اپنے ادوار پہ ہم بھی مصلحتوں کا شکار ہوئے جس کے نتیجے میں پرابلمز آئے ہیں. کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے, سب کو کوشش کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب تصادم سے, احتجاج سے اور اسی عمل میں رہتے ہوئے سیاسی عمل کے اندر کھلا پن نہیں آئے گا, ان کے لیے سپیس جنریٹ نہیں ہوئے گی. اور لڑائی لڑ کے, ہمارا خیال ہے, ہو سکتا ہے ان کے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ لڑائی ہی واحد رستہ ہے, یا ملک کے اندر حالات خراب ہوں تبھی ان کے لیے رستہ پیدا ہوگا, لیکن ماضی کا یہ تجربہ ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں. پروسیس چلے گا تو ہی پروسیس صاف ہوگا, تبھی اس میں بہتری آئے گی. رائٹ. سو بٹ قائد صاحب اگر کوئک کویشچن بتا دیں, بھی مجھے مروت صاحب کی طرف جانا ہے, روم ہے ریکنسیلیشن کا پی ٹی آئی کے لیے یا نہیں ہے؟ کیا ہے روم ہے پی ٹی آئی کے لیے یا بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے ریکنسیلیشن کیا ہے, اگر تو یہ ہو کہ جی اب آپ ہمارے کیسز ختم کریں, یہ کریں, میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا یہ جہاں تک بات آ گئی یہاں تک نہیں جانی چاہیے تھی, اس سے بہت پہلے رکنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ رہا. ہم کہتے رہے کہ خدا کے لیے جو کچھ ہوا 9 مئی کو اس کے اوپر کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کرو. یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ نے معافی مانگنی ہے, اس کے اور مناسب الفاظ میں اس کی مذمت کی جا سکتی ہے, کارکنوں کی نالائکی یا کمزوری اس کو کہا جا سکتا, کئی رنگ اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن کوئی رستہ پیدا کر کے اداروں کے لیے بھی رستہ پیدا کرنا ہے. میں کہتا ہوں میری اور مروت صاحب کی لڑائی ہو جاتی ہے, میں اگریسر ہوں, میری غلطی ہے, اور مروت صاحب میرے خلاف کیس رجسٹر کرا دیتے ہیں. اب اگر میں ہی انیشیٹو نہیں لیتا تو مروت صاحب مجھے معاف بھی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے, یہ حالات نارمل بھی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے. مروت صاحب کا 9 مئی پہ موقف فرق کیا ہے, آپ نہیں بلیو کرتے کہ اس پہ معافی مانگنی چاہیے؟ میں ایک تو نہیں, میں معافی کی بات تو کر ہی نہیں رہا. ایک تو محترم قائرہ صاحب کے جو ابھی انہوں نے بات کی ہے, تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں. سیاسی آدمی ہیں اور پارٹی میں میری پسندیدہ شخصیات میں یہ شمار ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت سے نجات پانے کے چکر میں پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ابھی شیپ بنی ہے نظام کی, یہ واحد وہ قیمت ہیں جو خان سے نجات پانے کی شکل میں اب قوم چکا رہی ہے, یہ بھی چکا رہے ہیں. اگر عدلی آزاد ہے, اگر الیکشن فیئر ہوئے ہیں, اگر بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے, پاکستان میں گھٹن کا ماحول نہیں ہے, انصاف ہو رہا ہے, پھر اور امن و امان ہے, معیشت صحیح اور حکومت کو لیجیٹیمیسی حاصل ہے, یہ تمام قیمتیں ہیں ریجیم چینج کے حوالے سے, اور یہ قیمتیں بنیادی طور پہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں چکا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات, جو ہو گیا سو ہو گیا.
ایک زمانے میں جب یہ 9 مئی 8 فروری کی الیکشن ہوئی ہے اور ابتدا میں تو خان صاحب بڑے پرو ایکٹیو تھے، تو ایک دن میں نے ویسی بچپنے میں یا بے وقوفی میں خان کو کہہ دیا، میں نے کہا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی میں نے 8 فروری کے الیکشن میں جو مینڈیٹ لے گئے میں نے معاف کر دیا. میں نے ایک مشورہ دیا تھا، کیونکہ اگر ہم مینڈیٹ کی ریکوری کی بات کریں گے تو آپ کا کنفلکٹ رہے گا نظام کے ساتھ. نظام نے یہ کیا ہے، میں ان تمام باتوں دیکھیں معافی اور تلافی اور جو اگر بالفرض پی ٹی آئی معافی مانگ لے تو پی ٹی آئی کی معافی مانگنے کے نتیجے میں کیا جو ان سے لیا گیا ان کو دیا جا سکتا ہے؟ جب نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ جو 2 سال کا قید ہے جو 2.25 سال سے پی ٹی آئی بھگت رہی ہے، اور جو ملک میں 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں جو قیمتیں جو پوری قوم چکا رہی ہے، کیا یہ ساری چیزیں انڈو ہو سکتی ہیں؟ محمد صاحب کہ ایک واپسی کی کیوں چاہیے؟ واپسی کا ایک راستہ بن سکتا ہے. دیکھیں، یہ اگر آپ کہیں نا کہ معافی مانگے، یہ ذرا تھوڑا سا فیئر نہیں ہے.